میرے خیال میں تو حضرت میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے. جس صوبے میں ہوتا ہے آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں، لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے. ہمارا واسطہ ہے تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے. اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ بھائی سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں. لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کے شاعر نشان نہیں ہے. پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈرز موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں. جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں. میں تو جا رہا ہوں تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟ بلوچستان کا جلسہ تھا یا کراچی کا جلسہ تھا، پشاور کا جلسہ تھا، مظفر گڑھ کا جلسہ تھا. اور اب ہم مینار پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. پورے لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک. تو جتنے عوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، یہی پیروی اگر دوسرے لوگ بھی کریں اسی انداز کے ساتھ. لیکن اگر آپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیں گے اور پھر اس کے بعد جلسے کا اعلان کریں گے تو میں جمہوری عمل کے حق میں ہوں. اور جمہوری عمل کو روکنا اگر کوئی بھی حکومت کرے، پنجاب کی حکومت کرے، سندھ کی حکومت کرے، میں اس کے خلاف بات کروں گا. لیکن اس قسم کے بیانات کو سپورٹ نہیں کر سکتا جو دو صوبوں کو آپس میں لڑائے یا ایک صوبے کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑائے. میں نے اسمبلی میں بات کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ دار فورم تو اور نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے. اس کے بعد پھر اس بات کا کیا پرفارمنس؟ حضرت آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے، آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر کے دے رہا ہے. اس قسم کی باتیں سیاسی بیان تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کی پالیسیوں نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے معاشی طور پر. میں کل کی بات آج نہیں بتا سکتا کہ کیا ہمیں جو صورتحال ہر چیز میں آپ کی پالیسیاں میٹر کرتی ہیں. پالیسیاں تدریجی طور پر آپ کو مشکل سے نکالتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں تعلیم مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں صحت جو ہے مفت ہو گئی، اور آپ کی حکومت آئی تو ایک ہی دن میں آپ آئی ایم ایف سے. ہر چیز کی ایک پالیسی ہوتی ہے. ہم نے جس طرح اپنے صوبے میں پرائمری سے شروع کیا اور ایف اے سی تک کتابیں مفت مہیا کے لوگوں کو، ہم نے ایک ضلع سے شروع کیا اور 12 اضلاع میں اے لیول کے ہاسپٹل ہم نے بنائے تھے. ہم نے تعلیم میں کتنی ترقی کی اور کہاں تک ہم پہنچے. یہ ساری چیزیں تدریجی طور پر ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ کی پالیسی تو ہو. تو جب ہماری پالیسی آئی ایم ایف کے نجات کی ہوگی تو تدریجی طور پر یقیناً ہم ان سے آزادی حاصل کرنے کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں وہ گفتگو مناسب تھی، وہ مناسب گفتگو.